ان الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم نفعنا الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ مائدہ کی 5ویں آیت مبارکہ میں حلال و حرام چیزوں کا بیان کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، وضاحت فرمائی گئی یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ دو چیزیں انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک کھانا پینا اور دوسرا جنسی خواہشات، یہ دنیا کے اندر رہ کر تقاضے ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کے بارے میں وضاحت فرمائی گئی کہ کون کون سی چیزیں تم نہیں کھا سکتے، اور جو جائز کی گئیں ان میں سے ایک اور چیز کا بیان ہوا کہ اہل کتاب کا کھانا۔ یہاں اس کا مقصد ان کا ذبح کیا ہوا ہے، ویسے فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، یہ چیزیں اس میں نہیں آتی۔
اہل کتاب کون لوگ ہیں؟ تورات کو ماننے والے اور انجیل کو ماننے والے، جن کو نصارہ اور یہود کہا جاتا ہے۔ انجیل کو ماننے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ نصارہ ہیں، اور جو زبور تورات کو ماننے والے ان کو یہود کہا جاتا ہے، چونکہ وہ آسمانی کتابوں پر، آسمانی وحی پہ یقین رکھتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں آسمانی کتابوں میں جو عقیدہ ہے ان میں سے اکثر اس پر قائم ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب بھی تحریف اور تبدیلی کے باوجود تورات میں اور انجیل میں حلال و حرام کے احکامات میں مردار جانور کا حرام ہونا، خنزیر کا حرام ہونا بیان ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کامن ہیں، مشترکات ہیں، کہ اہل کتاب اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کے نام کو شامل نہ کریں، اور اللہ کا نام بھی ایسے جیسا آسمانی کتابوں میں بیان ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اگر کوئی نصرانی یا یہودی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ مسلمان کے لیے کھانا حلال ہے۔ لیکن اگر کوئی نصرانی، جن کو ہم عام زبان میں عیسائی کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کر رہا ہوں جو تین میں سے تیسرا ہے یا تین میں سے پہلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شرکیہ جملہ استعمال کر رہا ہے، تین خداؤں کو بھی ماننے والے ہیں، تو اس کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں ہے۔ تو جو چیزیں اس دنیا کے اندر انسانی ضرورتیں ہیں، ایک کھانا پینا اور دوسرا جوڑے کی خواہش، کہ جو بندہ بالغ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں جنس کی، تو ان دو نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا، ایک کھانے پینے کی چیزوں کا بیان کیا گیا، اور پھر اہل ایمان کی پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، فرمایا تمہارے لیے حلال ہے جب ان کا مہر ادا کر دو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بظاہر نکاح کا بہانہ بناؤ اور مقصد صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہو یا شہوت رانی ہو، تو اس کی ممانعت کر دی گئی۔ تو دو چیزیں اہم چیزیں تھیں، انسانی ضرورتیں، ان کا بیان کرنے کے بعد اگلے رکوع میں وضو کے احکامات کا بیان ہے۔ مفسرین نے یہاں بہت کمال کا ربط بیان کیا کہ پیچھے حلال و حرام چیزوں کا بیان کر کے کھانے پینے کی چیزیں جو کھانے پینے سے ان کا تعلق ہے، کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، پھر تمہارے لیے مسلمانوں میں سے پاک دامن خواتین اور اہل کتاب کی خواتین، ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی وضو کے احکامات بیان ہوئے کہ وضو کیسے کیا جائے۔ بظاہر جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن مفسرین کی جو کمال ذہانت کی داد دینا پڑتی ہے جب وہ جوڑ بیان کرتے ہیں، وہ ربط بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، نعمتوں میں سے دو بڑی نعمتوں کا ذکر کر دیا،
اب نعمتوں کا شکر کرنا ضروری ہے، اللہ کی نعمتوں پر حمد کرنا ضروری ہے، اور حمد کی مختلف صورتیں ہیں، اور جو حمد اور اللہ کے شکر کی اور اللہ کی عبادت کی جو سب سے بہترین صورت ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ وضو نماز کی کنجی ہے، کہ جب آپ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، تو پھر اللہ کی عبادت تم پر واجب کر دی گئی، اللہ کی عبادت تمہارے لیے ضروری کر دی گئی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو۔ عبادتوں میں سے پھر نماز سب سے اہم ہے، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بار بار وضاحت کر دی گئی کہ طہارت کے بغیر عبادت، نماز جیسی عبادت نہیں، اس کے لیے ضروری ہے اور شرط ہے اور لازم ہے۔ تو پھر وضو کے احکامات کو بیان کر دیا گیا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کی اتنی فضیلت ہے، اور اللہ پاک اس پہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ ابو داؤد شریف مسند امام احمد الحنبل کی صحیح حدیث ہے کہ بندہ جب کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد دعا کرے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور میری کسی کوشش، میری کسی ہیلے، میری کسی محنت کے بغیر مجھے اس نے کھانا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ کھانے کے بعد یہ جملہ بندہ کہتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا، اس میں ہماری کوئی محنت نہیں، اس میں ہماری کوئی کوشش نہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ بظاہر یہ مشکل ہوتا ہے، ایک بندہ جس نے محنت کی ہو، جس نے سارا دن مزدوری کی، سارا دن محنت کی، آفس میں گیا، سارا دن وہاں 8-9 گھنٹے اس نے کام کیا، اور وہ لقمہ کھاتے وقت کہے کہ میں نے بغیر نعمت کے میں کھا رہا، بغیر محنت کے مجھے مل رہا ہے، میری محنت نہیں ہے۔ بظاہر یہ بات ماننا اور دل دماغ اس کو قبول کرے تو مشکل ہے، لیکن حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس سے یہ بات بالکل کھل جاتی ہے کہ یہ بات درست ہے، اور یہ بندہ اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میرا کچھ نہیں۔ فرمایا کہ جو بندے خدا سے دور ہوتے ہیں وہ اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی دولت، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، مال، اولاد، سب کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ یہ خدا سے دور ہوتے ہیں، اور جو خدا کے قریب ہوتے ہیں وہ سب کچھ خدا کے فضل سے سمجھتے ہیں کہ میرا کچھ بھی نہیں، خدا کا فضل ہے، اس نے توفیق دی ہے تو میں بستر سے اٹھا ہوں، اس نے صحت دی، ہمت دی تو میں اٹھ کر جاب پہ گیا ہوں، مزدوری کے لیے گیا ہوں۔ اگر وہ ہمت نہ دیتا، مجھے بیمار پڑا رہنے دیتا تو میں کیسے اٹھ کے جاتا؟ اس لیے درمیان سے اللہ کو وہ نکالتا نہیں ہے، اللہ کو درمیان میں رکھتا ہے، اور بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے فضل کو ہر وقت اپنا شامل حال سمجھے۔ بندہ یہ سمجھے کہ میری کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے، حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ غالباً نعت کا ہے لیکن اس مقام پر اس کا معنی بالکل درست ہے۔ ضرب دوں خود کو اگر تجھ سے تو لگوں لامحدود۔ یہ ضرب لفظ نہیں ہوتا، ضرب ہوتا ہے۔ ضرب دوں خود کو اگر تجھ سے تو لگوں لامحدود، تو جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں۔ ایک لمحے کے لیے خدا کا فضل اور خدا کی رحمت ساتھ نہ ہو تو بندہ چل نہیں سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو عدیہ مسنونہ معصورہ حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں، پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام سے جو آگے بیان ہوئی ہیں، ہر قدم پہ خدا کا شکر، اٹھتے وقت اللہ کی رحمت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اٹھے تو کہے اس اللہ کا شکر
جس نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا شکر جس نے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا، یعنی نیند کے بعد پھر اس نے ہمیں بیدار کیا، بیداری عطا فرمائی، اور اسی کی طرف ہم نے اٹھ کے جانا ہے۔ یعنی آج سونے کے بعد جب میں اٹھا ہوں، اسی طرح قبر کی ایک لمبی نیند کے بعد پھر اٹھ کر میں نے مالک کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یعنی سونے سے لے کر پھر جاگنے تک، جاگنے سے لے کر پھر بستر پہ آنے تک، کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانا اور بیت اللہ میں مسجد میں جانا، سب دعاؤں کے اندر اللہ کی حمد کا بیان ہے۔ ہر قدم پہ خدا کی حمد، خدا کی تعریف، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی کرم فرماتی ہے، خوش ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جب بندہ اتنا کہہ دے کہ اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری محنت اور کوشش کے بغیر مجھے کھانا کھلایا، اس بات پہ خوش ہو کہ اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، اس میں آیت وضو جو ہے، قرآن مجید کی آیات میں سے بعض آیتیں کسی نام سے مشہور ہیں، جیسے آیت مداینت ہے جس میں لین دین کے مسائل بیان ہوئے، آیات وراثت ہیں ان میں وراثت کے احکام بیان ہوئے، آیات طلاق ہیں جن میں طلاق کے احکام بیان ہوئے، آیت مودہ ہے جس میں اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر ہے، آیت تطہیر ہے، آیت کسا ہے۔ اس طرح آیتوں کے نام ہیں، ایک آیت العزہ بھی ہے۔ یہ جو ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اس کو حدیث پاک میں آیت العزت کہا گیا۔ اس طرح ان آیات میں سے آیت وضو ہے، اور اس کی تفسیر میں پھر مختلف اقوال ہیں، اہل علم کی آراء ہیں، مختلف مذاہب کے مختلف نظریات ہیں، اس کو انشاءاللہ پوری تفصیل اور تحقیق کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے وضو کے بارے میں فرمایا کہ جو وضو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے سے، اس کے بالوں کی جڑوں کے نیچے سے بھی گناہ گر جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جو اعضائے وضو ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ یعنی اتنی بڑی مخلوق میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری قوموں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی پہچانی جائے گی۔ فرمایا غرن محجلین ہوں گے۔ غر محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے پاؤں پر اور آنکھوں کے اوپر سفید نشان ہو اور وہ باقی گھوڑوں سے الگ پہچانا جائے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا جس طرح وہ گھوڑا باقی سارے گھوڑوں میں سے الگ پہچانا جاتا ہے، وضو کے اعضاء پہ جہاں پانی پہنچتا ہے وہ اتنے روشن اور چمکدار ہوں گے کہ میری امت ساری امتوں میں سے پہچانی جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے جو القاب مبارکہ ہیں ان میں قائد الغر المحجلین، کہ غر محجلین جو گروہ ہے اس کے قائد نبی پاک علیہ السلام ہیں۔ وضو کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ الوضوء سر من اسرار اللہ، کتب صوفیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کے معنی موجود ہیں۔ اتنی بڑی اس کے اندر طاقت، اس کے اندر پاور رکھی گئی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق تنگ ہے، ہاتھ بہت تنگ ہے، رزق میرے پاس کم ہے۔ فرمایا دم علی الطہارہ یوصلک الرزق، ہر زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے رزق کو کشادہ فرما دے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو نماز کی سستی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ وضو کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے ملفوظات میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ صرف اگر پاؤں دھونا نہ ہوتا نا تو پھر نمازیوں کی تعداد اور زیادہ ہوتی۔ کئی لوگ اس لیے وضو سے ہچکچاتے ہیں کہ پاؤں دھونے پڑیں گے، جرابیں اتارنی پڑیں۔ تو اگر کوئی بندہ باوضو ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ کوشش کرے گا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، میرا وضو جو ہے، یعنی وضو خود ایک ڈھال ہے گناہوں کے خلاف۔
کچھ چیزیں وہ ہیں جو فقہا نے بیان کی ہیں اپنے طور پر، لیکن اہل اللہ نے ان کے اسرار بیان کیے۔ حضرت شاہ توکل امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں ذکر خیر، اس میں آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ مسئلہ تو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے، بندہ مصروف رہے۔ بعض احادیث ہے جن پر ضعف کا حکم ہے، جن کو ضعیف کہا گیا، لیکن ان کے اندر دعاؤں کا ذکر ہے کہ کس عضو کو دھوتے وقت کیا دعا کرے، تو بندہ وہ دعا کرتا رہے۔ تو اتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں۔ میں عمرہ شریف پہ تھا تو جبل رحمت کے سامنے مسجد ہے، وہاں وضو کے لیے گیا تو وہاں عربی تھے، تو میں جیسے ہی دعا کرتا تو وہ اتنے زور زور سے آمین کہتے وضو کرتے ہوئے۔ یعنی وضو کرنے کی جو دعائیں بعض حدیث کی کتب میں بیان ہے، یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ ان پر ضعف کا حکم ہے، بعض لوگ ان کو ضعیف کہتے ہیں اور ہیں بھی وہ ضعیف، لیکن حدیث کی دعائیں ہیں۔ یاد رکھیں حدیث ضعیف بھی ہو تو حدیث ہی ہوتی ہے۔ ایک بندے کے 10 بیٹے ہیں، اگر ایک بہت کمزور ہے، پولیو کا مریض ہے تو اسی کا بیٹا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیان کرنے والے جو ہیں ان میں کمزوری کہیں آتی ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ضعف بعض اوقات مشاہدے سے اٹھ جاتا ہے، بعض اوقات دوسری روایات کی قوت آ جاتی ہے تو ضعف اٹھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ اصول حدیث کے احکام ہے، اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو وضو کی جو دعائیں بیان ہوئی ہیں کہ جب قولی کرے تو دعا کرے کلی کرتے ہوئے، اللہ مسکنی من حوض نبی کا کاسن لا ازمع بعدہ ابدا، یا اللہ اپنے نبی کے حوض کوثر سے مجھے ایسا پانی پلانا جس کے بعد پھر پیاس کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ جب ہاتھ دھوئے، دایاں بازو دھوئے تو اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا اور قیامت کے دن میرا حساب یسیر لینا۔ یہ حدیث کی دعا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مبارک سے اکثر میں دعا سنتی ہوں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ بہت آسان حساب کرنا ہمارا۔ تو یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ذالک الارض، آسان حساب یہ ہوتا ہے، بہت آسان حساب، کہ بندے کے نام اعمال اللہ کے سامنے جائیں اور اللہ جانچ پڑتال نہ کرے، اس طرح آگے اپنی نظر رحمت سے گزارتا جائے، چھان بین نہ ہو، ایک ایک نیکی کو نہ دیکھا جائے، ایک ایک گناہ کو چیک نہ کیا جائے، موٹی موٹی نظر مار کے رحمت کی نظر سے اس کو گزار دیا جائے۔ فرمایا یہ حساب یسیر ہے۔ فرمایا میں اس کی دعا کرتا ہوں، فرمایا من نوقش فی الحساب فقد ہلک، جس کے حساب کی چھان پھٹک ہو گئی اور اس میں چھان بین شروع ہو گئی، وہ نہیں بچ سکتا عذاب سے۔ تو فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو یہ حدیث کا ٹکڑا اس میں موجود ہے، اللہم آتنی کتابی بیمینی ولا وحاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا اور میرا آسان ترین حساب لینا۔ اب بائیں ہاتھ جب ہو تو دعا کرے، اللہم لا توتنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، یا اللہ قیامت کے دن میرا نام اعمال میرے بائیں طرف سے بھی نہ عطا فرمانا اور میرے بائیں طرف سے بھی نہ دینا اور میرے پیٹھ کے پیچھے سے بھی نہ دینا۔ یعنی یہ کفار اور جو عذاب میں جانے والے ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ جب ناک میں پانی ڈالے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار، یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگھانا اور جہنم کی خوشبو مجھے نہ سونگھنے دینا۔ جس وقت سر کا مسح کرے تو کہ اللہم حرم بدنی و شعری علی النار، یا اللہ میرے بدن کو اور میرے بالوں کو آگ پر حرام کر دینا۔ جب دایاں پاؤں دھونے لگے تو کہے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اے اللہ جس دن پاؤں پھسلنے لگے پل صراط پہ میرے قدم کو جمائے رکھنا، پھسلنے نہ دینا۔ جب بائیں ہاتھ پہ جائے اللہم جلنی من التوابین وجلنی من المتطہرین، یعنی دھیان، اگر یہ دعائیں آپ یاد کر لیں تو وضو میں آپ کا دھیان اللہ کی طرف رہے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ کے اندر ایک بڑی راز کی بات لکھی ہے، یا آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران
بندے کا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کبھی کھانے کی طرف، کبھی کھیت کی طرف، کبھی گراؤنڈ کی طرف، کبھی کاروبار کی طرف، تو نماز میں دھیان بٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں رہتی، دھیان نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ وضو میں اللہ کی طرف دھیان پورا رکھا کرو، جتنا دھیان وضو میں نصیب ہوگا اتنا ہی اس وضو والی نماز میں نصیب ہوگا۔ اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وضو کے اندر دھیان اللہ کی طرف رہے تو نماز کے اندر بھی دھیان رہے گا، اللہ کی طرف توجہ رہے گی۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس وضو کی کہ وضو میں اپنے دھیان کو اللہ کی طرف رکھیں، تو جب یہ دعائیں آپ کریں گے تو اللہ کی طرف دھیان ہوگا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے، کہا لگا کے ہنسنا یہ بھی مکروہ ہے، بیہودہ شعر پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، کہ دھیان اللہ کی طرف رہے، وضو کرتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان رہے، دروشی پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، کوئی نہ کوئی دعا پڑھتا رہے۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمات میں سے یہ ہے، فرماتے تھے وضو کرتے ہوئے زیادہ تر استغفار اور توبہ کرتا رہے، اور یہ دھیان کرے کہ جس طرح اس دنیا کے پانی سے میرے جسم صاف ہو رہا ہے اور میرے جسم سے میل کچیل دور ہو رہی ہے، توبہ کرنے سے اللہ میرے دل کی میل کو دور فرما رہا ہے۔ یہ الفتوحات المکیہ کے اندر جو اسرار وضو ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ درس میں فتوحات مکیہ میں سے وہ پورے باب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ نے نماز کے الگ، وضو کے الگ، زکوٰۃ کے الگ احکامات بیان کیے اور ان میں سے اسرار بیان کیے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے جواہر البیان، وہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ انہوں نے بھی بڑا خوبصورت طریقے کے ساتھ جواہر البیان کے اندر اسرار ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کے اسرار بیان کیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وضو کرتے ہوئے دھیان ادھر رہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ دنیا کی باتیں مکروہ ہے۔ تو حضرت شاہ توکل والی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں مکروہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو شروع کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، تو فرشتے نور کی چادر اس کے اوپر اس طرح بچھا دیتے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر بندے کو نظر آئے، وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے باطن کی آنکھ سے دکھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے آ کر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اندر آنے والے کی حاضری لگاتے ہیں کون آ رہا ہے، لیکن جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آئے گا اس کو ظہر کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جمعے کے اجر سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں کہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے کہ فرشتے کے در ہم نے نہیں دیکھے۔ اب ضرور نہیں ہر ایک کو ہر ایک چیز نظر آئے، یہ معاملہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ تو حضرت توکل بالی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فرشتے نور کی چادر اس طرح تان لیتے ہیں، بندہ وضو کرتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان رکھے، ذکر و فکر میں مصروف رہے تو وہ چادر اس کے اوپر رہتی ہے، جدھر جدھر وہ جاتا ہے وہ نور کی چادر اس کی حفاظت کرتی۔ یہ ایک باطنی معاملہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک نور ملا ہوا ہوتا، یعنی یہ ایک معاملہ ہے وضو کا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کے بغیر، وضو کے بغیر نماز نہیں، اور ایمان کے بغیر وضو ہی نہیں۔ اگر مومن نہیں بندہ تو پھر پانی بہتا رہے، وضو نہیں، اور وضو کے بغیر نماز نہیں، اور فرمایا انصار صحابہ کی محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ یعنی مدینہ طیبہ میں جن لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا اور قربانیاں دی، ان کی اتنی اہمیت بیان ہوئی، غالباً 6 یا 7 اسناد کے ساتھ۔ طبرانی شریف میں مختلف روایات موجود ہیں انصار کے بارے میں اس طرح کی کہ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس طرح ایمان کے لیے انصار صحابہ اکرام کی محبت ضروری ہے۔ ان کی اہمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ انہوں نے قربانیاں دی تھی، اور بعد میں سرکار دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوں گی، دنیا میں ان پر آزمائشیں آئیں گی اور ترجیحی سلوک کیا جائے گا، ان کو پیچھے چھوڑ کر لوگ دوسروں کو نوازیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے انصار صحابہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری 3 نسلوں کی اسی طرح ہی بخشش فرما دے۔
اور سیاہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو یہ پیچھے حلال و حرام کے احکام بیان ہوئے، پہلے کھانے پینے کی چیزوں کا، اس کے بعد پھر حلال بیویوں کا ذکر ہوا، دو نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر عبادت کا ذکر ہے، اور ربط آپس میں یہ ہے کہ جب نعمت خدا کی کرتے ہو تو پھر اس کی عبادت کرو۔ عبادات میں سے پھر جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، اور اس کی کنجی وضو ہے، تو ساتھ ہی حلال و حرام کے احکام کے بعد وضو کے احکامات شروع ہو گئے۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کو اللہ کو منظور ہوا تو اس آیت وضو، اس کا ایک بہت تفصیلی اہل علم کے مختلف خیالات ہیں، جس پر کئی مذاہب کے اندر اختلاف ہے وضو کے بارے میں، کہ پہلے کون سا حصہ دھونا چاہیے، کیا کیا فرض ہے اس میں یا کیا نہیں ہے۔ پھر اس پر جو اہل اللہ نے وضو کے احکامات اور اس کے بارے میں اسرار و رموز بیان کیے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول